السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ لفظ قرآن اگر قراءہ سے بنا ہے تو اس کا معنی ہوگا جمع ہونے کے۔ قرآن پاک سارے علوم کا مجموعہ ہے، اولین ہوں یعنی شروع والے ہوں، آخری یعنی بعد والے، سارے علموں کا قرآن پاک مجموعہ ہے، اور اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے آیات اور صورتوں کا مجموعہ ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک نے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ دیکھو، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی عربی ہے، تمام لوگ الگ الگ ملکوں کے ہیں، سب کا لباس الگ ہے، پہننے کا طریقہ الگ ہے، کھانے کا طریقہ الگ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، زبان الگ ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے رنگ بھی الگ ہیں، مگر قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ اس نے ان تمام کو جمع کر دیا اور سب کا نام مسلمان رکھ کر ایک کر دیا۔ قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین۔ جیسے شہد کہ یہ مختلف باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کے رسوں کے مجموعہ کا نام شہد ہے، تو یہ شہد جو کہ تمام الگ الگ پھولوں سے لیے ہوئے رس کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے مختلف ملکوں کے لوگوں کو جمع کر کے ان کا نام مسلمان رکھا۔ اور قرآن پاک جو ہے اس نے وہ کر دکھایا جس کو عقل تسلیم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بتائیے کہ زندے اور مردے کا کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی کنیکشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ زندے اور مردوں کے درمیان کوئی علاقہ موجود نہیں، اس کے بعد بھی قرآن پاک نے آ کر ان کے درمیان تعلق پیدا فرمایا۔ وہ کیا کہ مردے جو ہیں وہ زندہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس طریقے سے کہ یہ زندہ لوگ قرآن پاک کی ہی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور وفات شدہ لوگوں سے زندہ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی کی برکت سے وہ سارے لوگ، کوئی ولی بنا، کوئی قطب بنا، کوئی غوث بنا۔ اگر قرآت سے بنا ہے تو اس کا معنی ہوگا پڑھی ہوئی، کیونکہ اور انبیاء کرام کو جو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے گئے وہ لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے، اور قرآن پاک پڑھا ہوا، اس طریقے سے کہ جبریل امی حاضر ہوتے اور قرآن پاک پڑھ کر سنا جاتے۔ اور قرآن پاک جتنا پڑھا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور جتنا پڑھ گیا ہے اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور پڑھی جاتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا، جبکہ دوسری کتابیں تھیں وہ کسی خاص قوم کو عطا کی گئی تھیں، وہ ان تک رہی اور اس سے آگے نہ جا سکی۔ اور اس کے اندر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے غیروں تک کے سینے کے اندر اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ اس طریقے کا ایک واقعہ حضرت صدر افاضل علیہ الرحمہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ رام چندر آریہ نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ کے قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، بتائیے آپ کو میرا وید کتنا یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے جو کہ اپنے رہے دشمنوں کے سینے میں بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور آپ کے وید کی کمی یہ ہے کہ وہ اپنوں کے سینوں میں بھی جگہ نہیں بنا سکا۔ آپ صدر الافاضل فرماتے ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہو، آپ کے کہنے کے مطابق وید کو کافی وقت گزر گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ ہندوستان سے باہر نہیں گیا، لیکن قرآن پاک چند صدیوں میں ساری دنیا کے اندر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔